بہت اہم مسئلہ شیخ نے پیش کیا ہے، اور چونکہ یہاں تو اناج کی بات چل رہی ہے، میں بنارس کا رہنے والا ہوں، ہمارے یہاں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے۔ تو پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ ساڑیوں میں کچھ ساڑی ایسی ہوتی تھی جو بہت معمولی ڈیفیکٹ ہوتا تھا، تو وہ ڈیفیکٹیو ساڑی جو ہوتی تھی، اگر 5,000 کی ساڑی ہے تو مارکیٹ میں وہ 2,000 کی بکتی تھی۔ عام آدمی تو پکڑ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس میں کیا ڈیفیکٹ ہے، لیکن وہ 2,000 کی بکتی تھی۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی ساڑی کی جب زکوٰۃ نکالتے تھے تو وہ ڈیفیکٹیو ساڑیوں کی شکل میں زکوٰۃ نکالتے تھے، اور ڈیفیکٹیو ساڑیوں کو جب وہ زکوٰۃ میں دیتے تھے، اور بہت سارے بہار بنگال کے چندہ لینے والے جب زکوٰۃ لینے جاتے تھے تو ان کو وہی ڈیفیکٹیو ساڑیاں دے دیتے تھے، اور اپنے کیلکولیشن میں اس کو اوریجنل قیمت جوڑتے تھے۔ مان لو اگر اوریجنل قیمت ساڑی کی 5,000 ہے اور ڈیفیکٹیو میں مارکیٹ میں وہ 1,000 کی بک رہی ہے، تو وہ 1,000 نہیں جوڑتے تھے، وہ 5,000 جوڑتے تھے۔ تو شیخ نے کہا کہ آج مکئی کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اب اس میں جو سب سے ردی ہے وہ ہم زکوٰۃ میں دے رہے ہیں، سب سے نچلی زمین والی وہ زکوٰۃ میں دے رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، جب اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو تو ردی مال کی زکوٰۃ مت نکالو، جو تم لینا نہیں چاہتے ہو وہ دیا مت کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی جب کسی کو زکوٰۃ لینے بھیجتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ بہت اعلیٰ مال کی زکوٰۃ مت لو اور بہت لو کلاس کی زکوٰۃ مت لو۔ ایوریج، کوئی کھجور کا کاروبار کر رہا ہے، بہت اس کے پاس ہائی کوالٹی کی بھی کھجور ہوگی، لو گریڈ کی بھی کھجور ہوگی، تو زکوٰۃ میں ایوریج کلاس کی جو بیچ کی ہے، درمیان کی ہے، وہ زکوٰۃ میں ہم لیں گے۔ تو اناج میں بھی وہی مسئلہ ہے، اگر آپ اناج میں زکوٰۃ میں بالکل تھرڈ کلاس کا غلہ نکال رہے ہیں تو یہ غلط ہے اور قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ واللہ